बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सियालकोट के अंदर मौजूद हैं NA-71 के अंदर, जहां असल मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेहाना डार के माबैन है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बाइक और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। सियालकोट पाकिस्तान का बड़ा एक अहम शहर है और सियालकोट की जो सियासत है इस पे पूरे पाकिस्तान की निगाहें हमेशा से रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली के अंदर बारहा पहुँचे, 7वां इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं और इस शहर के अंदर जो मुकाबला डार बरादरान और ख्वाजा आसिफ के माबैन 2018 में हुआ था, उसके बाद भी खासी तवज्जो हासिल की सियालकोट शहर ने। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब उस इलेक्शन में भी कामयाब हो गए थे, लेकिन एक टेंशन की कैफियत पूरे 4 साल चलती रही, क्योंकि वफाक में हुकूमत इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना चुकी थी, जिसके बाद मशीर बना दिया गया था डार साहब को यहाँ से सियालकोट से, और उसके बाद से मुसलसल एक ऐसी कैफियत थी जिसमें कहा जा सकता है कि शहर एक बड़ी टेंशन की कैफियत से गुजरा है। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, उमर डार और उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना डार ख्वाजा आसिफ साहब के मद्दे मुकाबला हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इस शहर से कौन कामयाब होता है। अगर सियालकोट ज़िले की बात की जाए मजमूई तौर पे, तो ये वाहिद हल्का है NA-71 जहाँ पे जो इलेक्शन का मुकाबला है इसको पूरे पाकिस्तान में डिस्कस भी किया जा रहा है। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन कैंपेन करके यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे हम इस हल्के के बारे में, मुल्की सियासत के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सियालकोट की जो बाकी नशिस्तें हैं वहाँ पे माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब होती रही है और शहर के अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने कामयाबी हासिल की थी 2018 में। और आज भी अगर देखा जाए तो जो शहर के अलावा जो सीटें हैं, 10 इलाकों की सीटें हैं, वहाँ मुस्लिम लीग के भारी उम्मीदवार, जो भारी शख्सियात वहाँ पे इलेक्शन लड़ती रही हैं, इस बार भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन शहर की अक्सर सियासत के बारे में कहा जाता है कि शहर का जो वोट है उसके बारे में कोई तजिया करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार है, यंगस्टर उनके साथ हैं। फिर उमर डार साहब, उस्मान डार साहब जो सोशल मीडिया पर अपने पैगामात देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी वालदा मद्दे मुकाबल हैं और सियालकोट के अंदर जो है उनको खासी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अगर सियालकोट में अगर आप जाकर देखें तो सियालकोट में आपको ये नज़र ज़रूर आता है कि जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब का एक पुराना सियासी कद काट है, उनका एक पूरा ख़ानदानी यहाँ सियासत मौजूद है। अपने वालिद के बाद वो मुसलसल जो है वफाकी वज़ीर भी रहे, कौमी असम्बली में मौजूद रहे। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का जहाँ कद काट है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यंगस्टर वोटर भी उनके मुद्दे मुकाबल है। ये सारी चीज़ें पूछेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से आज के प्रोग्राम में। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा मुख्तसर है, आपकी भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। 7वां इलेक्शन, इस बार कुछ चैलेंज महसूस हो रहा है? फ़र्क क्या है पिछले इलेक्शंस के और इन इलेक्शंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हमेशा एक चैलेंज होता है, उसको इजी नहीं लिया जा सकता। बेहतरीन हालात भी हों तो फिर भी मेहनत जो है ना वो, और शदीद मेहनत जो है दरकार होती है। इस दफ़ा जो है एक्चुअली 5 साल तो कंप्लीट हुए हैं। पहले तो कई दफ़ा इलेक्शन लड़ा जो 5 साल भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुए होते थे और इलेक्शन आ जाते थे। ये एक अच्छी बात है, पिछले 3 दफ़ा से जो है 5 साल की मुद्दत पूरी हो रही है 2008 के बाद। लेकिन मेहनत जो है उसकी बड़ी ज़रूरत थी और है भी। बाकी अभी 5 दिन बाकी हैं और की भी है मेहनत जो है। अल्लाह ताला मेहनत का फल दे। मुख्तलिफ ये बात है कि ज़रा माहौल जो है ना वो उसमें एक कशीदगी आप महसूस कर सकते हैं। माहौल में एक बिटरनेस और नफ़रत का जो एक अंसर है वो बिल्कुल साफ आपको नज़र आता है। पहले ये होता था कि कोई जुलूस आपका मुखालफ का गुजरा है, आपका गुजरा है, तो वो भी हंस के जो है गुजर गए हैं। उन्होंने 2 नारे लगाए हैं, 2 नारे गाड़ी में उतर के मिल भी लेते थे। एक उसका खुशगवारी होती थी माहौल में। लोग इलेक्शन जीत जाते थे, हार जाते थे, मिल लेते थे, घर आ जाते थे, मुबारक देने घर आ जाते थे। लेकिन वो माहौल नहीं रहा। आप जो PTI का वोटर है, जो उनका कमिटेड वोटर है, आप उसके चेहरे पे देखें एक इतनी नफ़रत अयां होती है, इतनी बिटरनेस है, इतना जहर घोल दिया गया है हमारे माशरे के अंदर कि सियासत जो है ना वो एक
ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو کوئی رشتہ دار مارے ہوں اور قتلوں کی دشمنی ہو، کوئی اس قسم کا جو ہے سلسلہ جو ہے. میرا اندازہ ہے کہ اس زہر کو جو ہے نکالتے ہوئے ہماری سوسائٹی سے اور خصوصاً نوجوان نسل کے ذہن سے نکالتے ہوئے کچھ دیر لگے گی اور بڑی وقت لگے گا، محنت درکار ہوگی. لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں. اچھا، یعنی کشیدگی کا جواب جو ہے کشیدگی نہ دیں، برداشت کریں، ان کی نفرت کو برداشت کریں. اس سے جو ہے ریئیکشن اگر ہم دیں گے کسی بھی جگہ تو ریئیکشن جو ہے نفرت کو مزید ہوا دے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے چہرے سے دیکھ کے جو ہے نا انسان کو بڑا ایک انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے کہ یار ان کے چہروں کے اوپر نفرت اتنی عیاں ہے، اتنا غصہ ہے، اتنا. اور یہ چیز جو ہے پہلے بھی موجود تھی، اس کے وقت بھی موجود تھی جب عمران خان حکمران تھا، اس وقت بھی موجود تھی. وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے نا عمران خان نے سائیکولوجیکلی ایک میں کہتا ہوں سائیکولوجیکل وارفیئر اس نے جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا ان کو. میں بازار سے گزرا تھا، وہاں فیملی کھڑی تھی تو دادی نے کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا پوتے نے، 6-7 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا. تو اس نے دعا وغیرہ دی ہمیں، دادی نے بھی اور باقی بھی جو خواتین تھیں انہوں نے دعا دی. اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے وہ لوگ لگتے تھے. تو انہیں بچے کو کہا سلام کرو، اس نے کہا نہیں میں پی ٹی آئی کو میں نہیں سلام کروں گا. اچھا، اب دیکھیں کہ سارا گھر کھڑا ہے اور وہ مجھے دعا دے رہا ہے، اور بچہ جو ہے 8 سال کا 7 سال کا بچہ، کتنی بٹرنس. سوشل میڈیا کا استعمال یا عمران خان صاحب کی تقاریر، عمران خان کی تقاریر، اس کی لینگویج، گندی لینگویج استعمال کی، زہر میں سے بھری ہوئی لینگویج استعمال کی. سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ جو ہے ایسی گالیاں دیتے تھے جو عام جو ہے پنجابی میں بڑی بڑی فصیح و بلیغ گالیاں ہیں، لیکن وہ انہوں نے نئی گالیاں بھی نئی انوینٹ کر لی ہیں، نئی لینگویج جو ہے انوینٹ کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان جو ہے نا یہ ریپیئر کرتے کرتے ہمیں دیر لگے گی. باقی شہر کے آپ بڑے ہیں، آپ وفاقی حکومت کا حصہ بھی باہر آ رہے، آپ کوئی تجویز نہیں کرتے کہ آپ ان مخالفین کے پاس چلے جائیں، ان سے بات کریں، ڈائلاگ کریں؟ 100% جانے کو میں تو جانے کو تیار ہوں. میں تو اپروچ بھی کرتا ہوں. اچھا، میں اپروچ بھی کرتا ہوں. کوئی مل جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار تم منہ پرے کر رہے ہو، ہاتھ ملا لو، کیا فرق پڑتا ہے، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو. بالکل. لیکن کم از کم ایک سوشل ریلیشن شپ تو مینٹین رکھا جا سکتا ہے، ایک سویلائزڈ ریلیشن شپ تو مینٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں، وہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. لیکن تعداد کم ہو رہی ہے. میں نے اس کیمپین میں دیکھا ہے کو مہینے کی پچھلی کیمپین میں کچھ لوگ جو ہیں جو ان کے بارڈر لائن کیسز تھے، جو ہے وہ جو پہلے ہمارے ساتھ بھی رہے ہوئے تھے، پھر واپس آئے ہیں. پھر جو انڈیسائیڈڈ ووٹر تھا وہ کرسٹلائز ہوا ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے فیور میں آیا ہے. تو میرا اپنا اندازہ ہے، اللہ خیر کرے، کہ بہت لوگوں نے جو ہے نا وہ لائن جو ہے کراس کی ہے، لیکن ہارڈ کور ایلیمنٹ جو ہے نا ابھی باقی ہے. لیکن 6 دن باقی ہیں خالد صاحب. اگر آپ پورے حلقے کو دیکھیں، آپ کی کمپین آج بھی جاری ہے، کتنا کمفرٹ آپ محسوس کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے حوالے سے؟ دیکھیں میں جو اگر کمپیئر کروں آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے، 3 ہفتے تین ہفتے پہلے تو آئی فیل کمفرٹیبل، الحمدللہ. اچھا، آئی فیل کمفرٹیبل. میں پر اعتماد ہوں. باقی غیب کا علم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، بہت اچھا رسپانس دیا ہے. شکوے شکایات لوگوں کو کیا ہوتی ہیں اگر عمومی جب آپ جاتے ہیں؟ دیکھیں بعض جگہ لوگ کہتے ہیں یہ ووٹ تو آپ کو دینا ہے لیکن ہمارے کام نہیں ہوا کوئی. مثلا کسی کو گلی نہیں بنی، کسی کی سڑک نہیں بنی، سوئی گیس نہیں لگی، بجلی کا پرابلم ہے، سیور کا پرابلم ہے، پانی کی نکاسی کا پرابلم ہے. تو لوگوں کو وہ گلے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ ووٹ ہم نواز شریف کو دیں گے. اور پھر میاں صاحب یہاں پہ آئے، میاں صاحب نے بڑی عزت اور تکریم دی ہے اس شہر کو.
خود بھی آئے، شہباز شریف صاحب بھی آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، یہ کسی اور جگہ پہ وہ تینوں اکٹھے نہیں گئے جو ہے، اور بڑی انہوں نے محبت کا اظہار کیا. اس سے بھی اس شہر میں بڑا امپیکٹ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس شہر کو ایک منفرد مقام دیا ہے. جب باہر سے آئے تو پہلا شہر تب بھی انہوں نے لاہور کے بعد سیالکوٹ کو وزٹ کیا، سیالکوٹ چیمبر میں آئے تھے، تو اس سے جو ہے وہ ایک شہر کے لوگ لازمی سوچتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو جو ہے اس کا لیڈر ایک مقام دے رہا ہے، اس نے اس کے ساتھ وفا نبھائی ہے، اوکھا سوکھا ویلا کڈیا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کے ورکرز میں ایک اور بات کہوں گا، جی ان میں بٹرنس ضرور ہے، لیکن وہ عمران خان کے لیے وہ قربانی یا وہ ایثار نہیں شو کرنا چاہتے جو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کیا گیا. اچھا، قطعی طور پہ نہیں. ایک منٹ میں ساری وفاداری جو ہے ان کی غائب ہو جاتی ہے، ویپوریٹ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ خوف نہیں، وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے نا، اس پولیٹیکل اس سائیکل میں سے نہیں گزرے، اس پروسیس سے نہیں گزرے ہوئے. پیپلز پارٹی کا ورکر جو تھا وہ 1969 68 69 سے 67 میں پیپلز پارٹی بنی، وہ ایک پورے پروسیس سے 10-11 سال کے پروسیس سے وہ گزرے ہوئے تھے. انہوں نے ماریں کھائیں، انہوں نے دلیری کے ساتھ کوڑے کھائے، انہوں نے ٹکٹکی پہ لگ کے کوڑے کھائے. جنرل ضیاء نے بڑا ظلم کیا، لیڈر پھانسی لگ گیا. تو اور وہ آج بھی پیپلز پارٹی کا ہارڈ کور ورکر جو ہے اس شہر میں، ان کی پوزیشن تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہے اور وہ اسے رسپیکٹ کرتا ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتے ہیں، حالانکہ بڑے کشیدہ ماحول بھی رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے نا، جو ہارڈ کور ووٹر ہے، وہ عمران خان کے لیے مار کھانے کو تیار نہیں ہے، عمران خان کے لیے ایک دن بھی تھانے کو گزارنے کو تیار نہیں. یہ سب سے بڑا فلا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے نا، آپ دیکھیں کوئی بندہ باہر نہیں آیا، ایک بندہ باہر نہیں آیا. یہ سارے پروسیس میں کوئی نہیں نکلا. میں تو ڈیلی یہ چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس کیمپین کے اندر، ڈیلی یہ چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ 2 گھنٹے تھانے میں نہیں رہیں گے. یہ جو 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، کوئی سب کے سب پرماننٹلی بعد لوگ کو دبئی جا کے بیٹھ گیا، کوئی کہیں جا کے بیٹھ گیا، وہ واپس نہیں آئے. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک پر.